السلام علیکم دوستو، فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم الحرم کے دن مختلف قول ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ محرم کا 10واں دن ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اسے یوم عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 انبیاء علیہم السلام کو 10 کرامتوں سے نوازا ہے جو کہ درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، یہ محرم الحرم کے 10ویں دن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ نمبر 2، محرم الحرم کی 10ویں دن اللہ رب العالمین نے حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام اعلیٰ کا رفع نصیب فرمایا۔ نمبر 3، محرم کے 10ویں دن یوم عاشورہ کو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہرائی۔ نمبر 4، محرم کے 10ویں دن یوم عاشورہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور انہیں خلیل بنایا گیا اور آگ سے نجات ملی۔ نمبر 5، 10ویں محرم الحرم کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 6، اللہ رب العالمین نے 10ویں محرم الحرم کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا۔ نمبر 7، یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے نجات ملی اور فرعون غرق ہوا۔ نمبر 8، حضرت یونس علیہ السلام 10ویں محرم الحرم کے دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ نمبر 9، 10ویں محرم الحرم کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی۔ نمبر 10، اور 10ویں محرم الحرم کو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک قول کے مطابق ولادت بھی ہوئی۔ تو دوستو، یہ محرم الحرم کا 10واں دن ہے اور اس 10ویں دن کے نسبت سے اللہ رب العالمین نے 10 انبیاء کرام علیہم السلام کو 10 کرامتوں سے نوازا ہے۔ دوستو، اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 10ویں محرم الحرم کے دن یعنی یوم عاشورہ کو کما حق ہو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔